السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میرے تمام ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے وہ سنتیں جن کو عموماً لوگ بھول چکے ہیں، ان سنتوں کی یاد دہانی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے کے 3 دروس میں نے آپ بھائیوں کے سامنے وہ شیئر کیے ہیں کہ کون سی وہ سنتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور ہم انہیں تقریباً کلی طور پر یا اکثریتی طور پر ہم ان کو بھول چکے ہیں۔ ان میں جو پہلی سنت تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایک تو ہمیشہ وضو میں رہیں، اور جب بھی وضو کریں تو وضو کے بعد ہم کیا کریں؟ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اگر وہ 2 رکعتیں ہم اچھی طرح پڑھیں گے، اپنے نفس سے کوئی گفتگو نہیں کریں گے، خشوع اور خضوع سے وہ 2 رکعتیں ادا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس سلسلے کی دوسری حدیث تھی کہ وہ بھی وضو کے متعلق تھی، وہ یہ کہ ویسے تو جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا ذکر ہے، اس کے طریقے کا، تو وہاں پر وضو کا ذکر ساتھ میں لازمی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ تو یہ سنت عموماً ہمارے ہاں مدفون ہو چکی ہے کہ بہت کم لوگ ہیں ایسے جو اس سنت پہ عمل کرتے ہوں کہ غسل سے پہلے وضو کرنا ہے۔ تیسری جو سنت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پانی کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ جتنا پانی ضرورت ہوتا اتنا ہی پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ غسل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 کلو سے 3 کلو تک، اور وضو کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 500 گرام سے لے کر 600-700 گرام پانی تک، یعنی حد سے زیادہ 1.25 کلو پانی جسے کہتے ہیں، وہ وضو کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ 3 سنتیں میں نے اللہ کے رسول کی آپ بھائیوں کے سامنے بیان کی تھی۔ چوتھی سنت جو کہ وضو کے ہی متعلق ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ دعائیں جو ہے نا وہ مذکور ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے تو وضو کے بعد ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک دعا تو مشہور ہے کہ جو تقریباً سب کو یاد بھی ہوتی ہے، جو بھی بالخصوص جو وضو کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ایک تو یہ دعا ہے، پھر اس کے علاوہ وہ کلمہ ہے جسے ہم کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی وضو کرے، وضو کے بعد یہ کلمات ادا کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو جنت کے 8 دروازوں سے روز قیامت بلایا جائے گا۔ جس دروازے سے وہ جانا چاہے جنت کے 8 دروازوں میں سے وہ جا سکتا ہے، یعنی اتنی فضیلت ہے وضو کے بعد اس دعا کے پڑھنے کی۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اس دعا کو بھی پڑھا کرتے تھے، اور یہ حدیث حکم المرفوع ہے، ٹھیک ہے، یعنی مرفوع کے حکم میں ہے، حکماً مرفوع اسے کہتے ہیں، یعنی صحابی کا یہ قول ہے، لیکن صحابی کا ایسا قول جو آخرت کے حوالے سے ہو یا کوئی ایسی خبر ہو جو صرف وحی کے ذریعے بتائی جا سکتی ہے، وہ مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور پھر کہے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جس نے وضو کے بعد یہ دعا پڑھی تو ان کلمات کو ایک کاغذ میں لکھ کر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور ایسی مہر ہوتی ہے کہ اسے قیامت کے دن تک نہیں توڑا جا سکتا۔ یعنی مہر لگا کے ایک کاغذ میں لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ ایسی مہر ہوتی ہے کہ اسے قیامت تک توڑا نہیں جائے گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وضو کے بعد جس طرح ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی، جس طرح ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں وضو کے بعد، اسی طرح ہمیں وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔